پیر صاحب کے آفیشیل چینل پیر خواجہ محمد زاہد افضل صدیقی مدظ اللہ کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، اگر میرے اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی، اگر میرے اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں نے میری لائی ہوئی تعلیمات پر اگر عمل کیا تو ایک خاتون ہیرا سے چلے گی اور مکہ آئے گی۔ پھر آپ سے وسلم نے پوچھا کہ عدی تم ہیرا جانتے ہو؟ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں تھا کہ ہیرا عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے، یہ بصرہ کے بالکل قریب ایک شہر کا نام تھا ہیرا۔ اس وقت یہ ہیرا بڑا شہر تھا اور بصرہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ فرمایا کہ تم ہیرا جانتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بھلا ہیرا جیسا بڑا شہر، ایک بڑا علاقہ، تجارت کی اتنی بڑی منڈی، اس کو کون نہیں جانتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، اگر میری تعلیمات پر لوگوں نے عمل کیا تو ایک وقت آئے گا ایک خاتون ہیرا سے چلے گی، اس کے پاس ایک اونٹنی ہوگی اور وہ سامان کی لدی ہوئی ہوگی۔ وہ خاتون ہیرا سے چلے گی، مکہ مکرمہ آئے گی، حج ادا کرے گی، پھر یہاں سے سامان لاد کر دوبارہ ہیرا واپس جائے گی۔ پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں کہ خاتون ہیرا سے چلے گی مکہ مکرمہ میں، وہاں کا سامان یہاں پر بیچے گی اور یہاں سے پھر سامان خرید کر حج ادا کر کے واپس جائے گی۔ پورے راستے میں اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں آئے گا۔ تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ میں ہل گیا کہ درمیان میں ہمارا قبیلہ بھی پڑتا ہے اور ہمارے قبیلے کے بدقماش اس وقت کہاں ہوں گے؟ وہ اس کو کہیں کیوں نہیں لوٹیں گے؟ اس کا سامان وہ کیوں نہیں چھینیں گے؟ کیا یہ خاتون آئے گی اور واپس چلی جائے گی، کوئی اس کو لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی راستے میں ڈاکو اس کا سامان اس سے نہیں چھینے گا؟ میرے لیے یہ بات ہضم کرنا جو ہے وہ مشکل تھا کہ میں اس بات کو ہضم کرتا۔ میں نے ضبط کر کے اپنے آپ کو خاموش رکھا کہ میں کوئی سوال ابھی نہ کروں۔ اور پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اونٹنی پر آ رہی ہے اور اس کی اونٹنی سامان سے لدی ہوئی ہے۔ تو فوراً وہ کئی سال پرانا اللہ کے نبی کا فرمان مجھے یاد آیا۔ میں فوراً اس خاتون کے قریب گیا اور میں نے جا کر کے کہا کہ اے خاتون، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آگے اس نے جواب دیا کہ میں ہیرا سے آ رہی ہوں، میں ہیرا سے آ رہی ہوں۔ اور یہ سامان کیسا؟ یہ سامان لاد کے آئی ہوں، وہاں پر ہمارے پاس جو چیزیں میسر ہیں وہ لے کے آئی ہوں، ان کو بیچوں گی، مکہ کی وہ چیزیں جو ہمارے پاس میسر نہیں ہیں وہ یہاں سے خرید کر سامان لاد کے واپس جاؤں گی۔ فرماتے مجھے اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد آیا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو پورے راستے میں ڈر نہیں لگا؟ کوئی چور، کوئی ڈاکو تمہیں لوٹ لیتا، سامان تم سے چھین لیتا، تمہیں قتل کر دیتا، اکیلی سفر کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، کیا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ راستے میں ہمیں لوٹ لیا جائے گا؟ کیا زمانہ خلافت فاروق میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا اما پورے راستے میں تمہارے دل کے اندر کسی کا کوئی خوف، کوئی ڈر؟ تو فرمانے لگی اللہ کے علاوہ برا میرے دل میں کسی کا خوف کس طرح آ سکتا ہے؟ بالکل وہ جملے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے من عن، اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ شرط کیا تھی؟
اگر تم میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو گے، یہ شرط ہے،